اور باقی چیزیں آپ کئی کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک طریقہ ہے، اور اس میں آپ سب کی اس ملک کو مدد ہے، اور وہ ہے رول آف لا۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو، اس ملک میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی قانون ہو۔ پاکستان دیکھ لیں، جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا، اپنی 17 سال کے بعد تیسرے سال 5.7% گروتھ ریٹ اور چوتھے سال 6% گروتھ ریٹ، انڈسٹری گرو کر رہی تھی، ایکسپورٹس گرو کر رہی تھی، ہماری زراعت گرو کر رہی تھی 4.5%۔ 17 سال کے بعد ٹیکس کلیکشن میکسیمم تھی، سروسز انڈسٹریز گرو کر رہی تھی۔ اس کو کیسے ہوا کہ اس کو آج آ کے یہاں پاکستان کھڑا ہو گیا؟ اور یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی ملک میں وہ لوگ جو ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں، وہ آج تک کبھی ادارے ٹھیک نہیں کر سکے۔ جو لوگوں نے معیشت 30 سال سے تباہ کر رہے ہیں، وہ آج کیسے ٹھیک کرنا تھا انہوں نے؟ یہ کون سا ذہن تھا جس نے پکڑ کے ان کو اوپر بٹھا دیا؟ تو آج اب آگے کا راستہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آگے کا راستہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ سٹرگل ہے پاکستان کی رول آف لا، طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا، کسی کو NRO نام دینا۔ جب تک لوگوں کو ہمارے انصاف کے نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں آنے لگی، اس سے نہیں نکلنے لگے۔ اور میں آج آپ کو کہوں، کیونکہ میں سب سے بہتر بیرون ملک پاکستانی کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ انہوں نے میری مدد کرکٹ کے زمانے سے ان کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد جب شوکت خان اب بنائے تو انہوں نے سب سے زیادہ مدد کی، نمل یونیورسٹی تو انہوں نے مدد کی، ابھی سیلاب کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو آدھا پیسہ ادھر سے آیا، آدھا اس لیے نہیں آ سکا کیونکہ سسٹم نہیں تھا ہمارے پاس وہ پیسے ریپیٹریٹ کرنے کا، نہیں تو اس سے بھی زیادہ آنا تھا۔ اور آج سب سے جو ہمارے زمانے میں جو چیز، ایک تو ایکسپورٹس ہم نے بڑھائی، دوسری ریمیٹنسز۔ ہمارے زمانے میں ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں۔ جب ہم 2018 میں آئے تھے تو 19 ارب ڈالر ریمیٹنسز تھی۔ ہم جب گئے ہیں 3.5 سال کے بعد تو 21 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز تھی اور بڑھ رہی تھی۔ تو یہ جو آپ کا اثاثہ، یہ یاد رکھیں، اب کوئی اس ملک کو نہیں نکالے گا اس دلدل میں سے سوائے بیرون ملک پاکستانی۔ یہ اگر ہم نے اس سے نکلنا ہے، یہ جو بھی آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا دنیا کا بہترین اکانومسٹ لے آئیں، وہ مجھے سمجھائے کہ ہمارا جو ڈالر گیپ ہے وہ کیسے پورا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس کے اوپر زور ہی نہیں لگایا۔ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس بڑھی نہیں، جب یہ 99 میں گئے تھے تب بھی ایکسپورٹس نہیں بڑھی۔ تو جب دولت ہی نہیں آ رہی، ڈالرز نہیں آ رہا، تو ملک خوشحال کیسے ہونا ہے؟ تو ہم نے ایکسپورٹس کو تو بڑھانا ہے لیکن وہ ٹائم لگے گا۔ تو جو سب سے جو چیز کر سکتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کی ریمیٹنسز اور انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے۔ یہ اصل بات سمجھیں، ابھی تک وہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، انویسٹمنٹ نہیں بھیج رہے۔ جب ان کے پلاٹس کے اوپر قبضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں قبضہ گروپ پھیل رہے ہیں اور رول آف لا نہیں ہے، تو وہ سرمایہ کاری کیسے کریں گے؟ تو آپ سب وہ کمیونٹی بیٹھی ہے جو بات سمجھتی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں نے آج تک کبھی برطانیہ کے اندر جتنی میری 20-25 سال زندگی گزاری، کبھی کسی قبضہ گروپ کا نام نہیں سنا۔ میں نے یورپ میں کبھی قبضہ گروپ نہیں سنے، امریکہ میں کمیونٹی کبھی قبضہ گروپ نہیں ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں آ جائیں، یہاں جو آپ کے ورکرز ہمارے جو وہاں کام کرتے ہیں، کبھی سعودی عربیہ میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے، کبھی دبئی میں سنا ہے قبضہ گروپ ہے۔ کیوں جا کے پاکستانی یہاں فیکٹریاں نہیں لگاتے، دبئی میں چلے جاتے ہیں، سعودی عربیہ میں چلے جاتے ہیں، ملیشیا میں فیکٹریاں لگا دیتے ہیں؟ کیوں پاکستانی یہاں سے مر کے نکلتے ہیں باہر، کئی دفعہ فراڈلنٹ ویزے لے کے، لیکن وہاں جا کے خوشحال ہو جاتے ہیں؟ برطانیہ میں، یورپ میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہاں رول آف لا ہے، وہاں ان کی محنت کو پھل ملتا ہے۔ یہاں کیا ہے کہ سارے چور اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ ہر پاکستان کا بڑا ڈاکو آج بڑے عہدوں پہ بیٹھ گیا اور لیگلی اپنے کیسز معاف کروا رہا ہے۔ یعنی قانون انہوں نے پاس کیا اسمبلی میں جس کی کوئی پریسیڈنس نہیں ہے ڈیموکریسیز میں، اس کا کوئی مثال نہیں ہے، کہ بیٹھ کے انہوں نے ایک
शिक बाय शिक नैब के अंदर चेंजेस किए हैं, जैसे एक एक मिनट से बच गया। और चोरियां, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये जो करप्शन हमारे दौर के नहीं है, ये पुराने हैं। ये इनके अपने दौर के सारे केसेस हैं जो इन्होंने माफ करवा लिए। अब पहले मुशर्रफ ने माफ किए, अब जनरल बाजवा ने इनको पूरा मौका दिया NRO 2 देने का। अब मेरा सवाल यह है कि जब तक हम सब मिलके इस रूल ऑफ लॉ के लिए जंग नहीं लड़ेंगे, ये जहाद है। इंसाफ के लिए तो सारे अल्लाह के पैगंबरों ने हुक्म दिया था। जो जहाद, ये जहाद का कॉन्सेप्ट क्या है? जहाद का हर कोई जहाद जहाद कहता है। जहाद की सबसे बड़ी चीज है नाइंसाफी, जुल्म का मुकाबला करना जहाद है। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन नाइंसाफी और जुल्म का निजाम नहीं चल सकता, इसलिए पाकिस्तान का निजाम नहीं चल रहा। तो जब तक हम मिलकर मुकाबला नहीं करेंगे कि ये जो लोग ताकतवर ऊपर आके बैठ गए हैं और कानून से ऊपर अपने आप को कर लिया, ये कैसे हो सकता है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ी पार्टी का हेड, मैं अपनी FIR नहीं रजिस्टर करवा सका? मुझे बताएं, आम आदमी जो आता है मेहनत करके ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, उसका ताकतवर से टाकरा हो जाए तो उसको कौन बचाएगा? मगरिब में उसको बचाते हैं। उनका जो लॉ है वो प्रोटेक्ट करता है कमजोर को, जिसको इंसाफ कहते हैं। हजरत अबू बकर जब खलीफा बने, पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया मदीना में। हजरत अबू बकर खलीफा बने, उनकी पहली स्टेटमेंट सुन लें कि कमजोर और ताकतवर को मैं कानून के सामने एक बराबर करूंगा, इंसाफ कायम करूंगा। हजरत उमर खलीफा बने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं इंसाफ कायम करूंगा। हजरत अली की पहली स्टेटमेंट पढ़ लें, इंसाफ कायम करूंगा। बड़ी देर के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आए, उसके कई सालों के बाद, उन्होंने सबसे पहले इंसाफ कायम किया। देखिए, इंसाफ का जो निजाम होता है, जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा कि अगर आपने गुर्बत कम करनी है तो इंसाफ कायम करो। नेल्सन मंडेला कह रहा है। ये तो मेरा सबके लिए कि हमारे मुल्क में वो निजाम जिधर आजम स्वाति को, यानी एक सेनेटर को एक ट्वीट करने पे, और सच्ची ट्वीट, जो एक पॉलिटिशियन का काम है करना, मेरा काम है कि अगर पब्लिक का पैसा चोरी हो रहा हो तो मेरा काम है इसके ऊपर आवाज बुलंद करना। तो वह NRO 2 कहता है कि जनरल बाजवा ने दिया है, उसके ऊपर उसके पोते पोतियों के सामने तशद्दुद किया गया। सुबह के 3 बजे उनके सामने नंगा करके बाहर में ले जाके उसको मारा गया, जुल्म किया गया उसके ऊपर। उसके बाद फिर उसके ऊपर 30 केसेस किए गए। मैं अपना केस FIR नहीं रजिस्टर करवा सका, लेकिन उसके ऊपर सारे पाकिस्तान में, कोयटा में, सिंध में, कोयटा की सर्दी के अंदर एक कंबल के साथ उसको रख दिया। यानी एक 75 साल के आदमी से एक ट्वीट के ऊपर यह हुआ है। इसका मतलब कि वो इतना बड़ा फिरौन था कि इस मुल्क में वो इतना कानून से ऊपर था कि आप एक उसकी तनकीद नहीं कर सके। सारी मगरिब में पाकिस्तान की बदनामी हुई, सारे अखबारों के अंदर आया कि पाकिस्तान के सेनेट को इस तरह किया गया, कस्टोडियल टॉर्चर की गई। उससे पहले शहबाज गिल, फिर ये जो अरशद शरीफ से हुआ। तो ये तो हमारी लीगल कम्युनिटी की सबसे पहले जिम्मेदारी थी कि हम इसके ऊपर स्टैंड लें। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये अब पाकिस्तान जिधर आके खड़ा हो गया, अल्लाह ने हमें चैलेंज कर दिया, या तबाह हो या अपने आप अपनी इस्लाहत करो, या इस मुल्क में इंसाफ का निजाम लेके आओ, रूल ऑफ लॉ, नहीं तो बर्बादी है तुम्हारी। कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। अभी शहबाज शरीफ की वीडियो जरा देखें, सारे हिंदुस्तान के चैनल्स पे चली है कि जी हिंदुस्तान से तो जी बड़ा, हमारे से बड़ी 3 हमने जंगें लड़ी और हम मार पड़ गई, हमें तो दोस्ती करनी चाहिए, हमें तो जनाब हमने तो अपना सबक सीख लिया है। यानी ये इस मुल्क हम गिर गए हैं कि मुल्क का वजीर आजम हिंदुस्तान, जिसने कश्मीर के ऊपर जुल्म किया है, जिसने कश्मीरियों का जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने राइट दिया था, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो नहीं दिया, और फिर स्टेटहुड उनकी ले ली है, और हमें ही वो जाके कह रहा है कि जी हिंदुस्तान
سے ہمیں تو بڑی دوستی کرنی چاہیے. کوئی فکر نہیں کہ کشمیریوں کی قربانیاں, کوئی فکر نہیں نظریہ پاکستان کے کسی مقصد کے لیے ملک بنا تھا. یہ آج حالت آ گئی ہے کیونکہ ہر جگہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں. اپنا پیسہ ان ساروں نے باہر رکھا ہوا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہیں جی پاکستان میں پیسہ بھیجو. میں آج آخر میں اپنی لیگل کمیونٹی کو یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں یہ ہے جہاد. میں اس کو پولیٹکس نہیں سمجھتا, یہ انصاف کی جہاد ہے جو میں 26 سال پہلے لے کے نکلا تھا. انصاف کی تحریک میں تب بھی, کیونکہ میں مغرب دیکھ چکا تھا, مجھے تو پتہ چل گیا تھا کہ امیر اور غریب ملکوں میں فرق ہی ایک ہے کہ امیر ملکوں میں انصاف ہے, غریب ملکوں کے اندر انصاف نہیں ہے. فرق ہی ایک ہے, وسائل کی وجہ سے نہیں ہوتے. تو میں تب سے یہ پوری کیمپین کر رہا ہوں. آزاد عدلیہ کی میں نے پوری شرکت کی, جیل میں مجھے ڈالا اس پہ. اب پھر نکلا ہوا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ایک ایجنسیز کے آدمی کا نام آ گیا تو میں ایف آئی آر ہی نہیں کاٹ سکتا. مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا ہے, میں پہلے سے بتا رہا تھا کہ پلان بنا ہوا ہے. میں نے اس کے اوپر پورا, مجھے یہ سارا جب پلان انہوں نے ویڈیو بنائی اور یہ جو کیمپین کی, سٹیٹ ٹی وی کے اوپر اشتہار چلائے کہ عمران خان نے توہین رسالت کی ہے اور توہین مذہب کی ہے, اور پورا پروپیگنڈا کر کے میں نے تب کہا کہ یہ دینی انتہا پسند کے ذریعے میرے اوپر واردات کریں گے. میں نے 2 مہینے 1.5 مہینے پہلے جلسے میں کہہ دیا تھا یہ پلان ان کا یہ ہے. مجھے پتا تھا اس کے پیچھے کون ہے. 3 نام میں نے لیے, میں ابھی بھی مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا ہے. ہر چیز انہوں نے کیا. اس کے بعد پہلے جو انہوں نے پولیس والوں کو کنٹرول کیا, جس طرح پولیس والے جس نے ویڈیو بنائی وہ جے آئی ٹی کے سامنے اسے انکار کر دیا آنے سے.